بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت و صالح تھا اور حضرت یحییٰ و زکریا علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاق سے اس نے ایک عورت سے نکاح کر لیا جس کے ہمراہ اس کی نہایت حسین و جمیلہ بیٹی پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن سے بہت متاثر ہوا اور دیوانہ و فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اس کی ماں کے ہاں پیغام بھیجا تو اس کی ماں بہت خوش ہوئی، لیکن اس کو یہ اندیشہ تھا کہ بادشاہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بڑا فرما بردار ہے، بڑی اطاعت کرتا ہے، اور یہ نکاح پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں کر اس کو اس نکاح کی اجازت دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ تم مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم بتاؤ تو صحیح کتنا مہر چاہتی ہو، میں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مہر ہے تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر۔ بادشاہ نے کہا کہ دونوں پیغمبر ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، یہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، کون سا ہمارے دشمن ہیں؟ تم اور جو مانگو گی مجھے منظور ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، اس کے سوا کچھ بھی مہر نہیں۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ کر لائیں۔ فوج نے حکم کے مطابق سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کر دیا۔ جب اس کا علم حضرت زکریا علیہ السلام کو ہوا تو وہ جنگل کی طرف بھاگے۔ فوج نے حضرت زکریا علیہ السلام کا پیچھا کیا اور ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت پناہ دو، تو درخت پھٹ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر سما گئے اور درخت پھر سے بند ہو گیا، مگر قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی اور کہا کہ آپ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ تو شیطان نے نشان دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، اور شیطان نے فوج کو آرا چلانے کی ترغیب دی۔ جب آرا چلایا گیا اور آرا کی نوبت حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک آئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک سسکی بھری تو حکم الہی نازل ہوا کہ اف تک نہ کرنا ورنہ پیغمبری سے فارغ کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر تم ہم سے پناہ مانگتے تو کیا ہم تم کو پناہ نہ دیتے؟ اب اس کا مزہ چکھو۔ غرض یہ کہ آرا سر سے لے کر پاؤں تک چلایا گیا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبروں کا قتل ہو گیا تو غضب الہی نازل ہوا۔ ایک بادشاہ فوج خونہار لے کر چڑھا اور اس نے باشندوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہو رہا تھا۔ جب ان کو قبر میں رکھا جاتا تو قبر خون لبریز ہو جاتی۔ اس فوج کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا وہ قتل سے باز نہ آئیں گے۔ ہزارہا آدمی قتل کر دیے گئے۔ پھر ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور اس نے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں یا ظالم ہیں؟ نعوذ باللہ، ایک قتل کے بدلے ہزارہا قتل ہو چکے ہیں، اب کیا پوری کائنات کو قتل کراؤ گے؟ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ نتیجہ، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور ان کو اس تنبیہ کی اتنی بڑی سزا دیتا ہے کہ آرا سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں اور کسی پہ ظلم نہ کریں۔